نمرود کا واقعہ بتایا کہ وہ نمرود جس کو اللہ نے طاقت دی، جس کو اللہ نے حکومت دی، جس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ نمرود کو سمجھاؤ یہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ نمرود اللہ کا نافرمان رہا۔ اس کی بھی جب آخری سانسیں اٹکنے لگیں، اس کو اللہ پاک نے اسی بادشاہت کے اندر، اسی حکومت کے اندر ایک بیماری دی۔ کون سی بیماری؟ دماغ کی بیماری۔ ایسی بیماری کہ اس کے دماغ کے اندر ایک کھجلی ہوتی، اس کے دماغ کے اندر ایک ایسا کھجلی کا مادہ پیدا کیا کہ وہ مچھر جو اس کے جسم کے اندر ناک کے ذریعے سے داخل ہوا اور اس کی کھوپڑی میں جا کر بیٹھ گیا، اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا، وہ مچھر اس کے دماغ کے اندر ڈنگ مارتا، جیسے ہی ڈنگ مارتا اس کے سر میں درد ہوتا، جیسے ہی درد ہوتا وہ اپنے لوگوں سے کہتا کہ میرے سر پہ کوئی چیز مارو، ہلکا سا مارتے وہ تکلیف دور نہ ہوتی، دور سے مارتے وہ تکلیف دور نہ ہوتی، یہاں تک کہ اس کو چپلے مارتے، یہاں تک کہ اس کو ڈنڈے مارتے، تب جا کر اس کو تھوڑا سکون ملتا۔ تو اللہ نے دنیا میں اسی بادشاہت کے ہوتے ہوئے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا، اور آخری سانسیں نکلتے وقت اس نے بھی دیکھ لیا کہ یہ دنیا کی بادشاہت ایک وقتی تھی، عارضی تھی، وہ نمرود بھی دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے شداد کا واقعہ بیان کیا، وہ شداد جو گمراہ ہو گیا۔ اس شداد کو جب نبیوں نے بتایا کہ اللہ نے مرنے کے بعد ایک زندگی رکھی ہے، ہمیشہ والی زندگی، ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی راحتیں، ایسی حوریں، ایسے جنت، ایسے باغات، ایسی نہریں، ایسی شہد کی نہریں، ایسی دودھ کی نہریں، ایسے مشروبات، یہ ہے وہ ہے، اس نے اپنے دماغ سے سوچا کہ کیوں نہ میں دنیا کے اندر اسی طرح کی جنت بناؤں۔ اس شداد نے دنیا کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑی زمین، کئی سالوں تک وہاں پر باغات بنوائے، کئی سالوں تک وہاں پر پھل فروٹ کے درخت لگوائے، کئی سالوں تک وہاں پر نہریں بنوائیں، کئی سالوں تک وہاں پر بہت سارے میوہ جات جمع کیے، اور اب افتتاح کرنے کے لیے، اب اس کا افتتاح کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی فوج کے ساتھ جاتا ہے اور کہتا ہے آج میں اس جنت کا افتتاح کروں گا، جو کوئی مجھ کو رب مانے گا، جو کوئی مجھ کو خدا مانے گا، میں اس کو اس جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ دنیا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، یہ شداد اللہ کے حکم کا محتاج تھا، یہ جان اللہ کے حکم کی محتاج تھی، یہ سانسیں اس کا ایک کریڈٹ تھا، یہ سانسیں اس کا ایک بیلنس تھا، وہ یہ بھول گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہی ہوا کہ جیسے ہی وہ اپنے گھوڑے سے اترنے لگا، ابھی نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اس کی سانسوں کا کریڈٹ ختم ہو گیا، اس کی سانسوں کی لمٹ ختم ہو گئی، ایک پاؤں گھوڑے پر، دوسرا پاؤں ہوا میں۔ اسی طرح ملک الموت نے اس کی جان نکال لی۔ وہ شداد جس نے دنیا کے اندر جنت بنائی، وہ اپنی جنت کو بھی نہیں دیکھ سکا۔ تو اللہ پاک نے بہت سارے واقعات آج کے انسانوں کے لیے قرآن کریم میں بیان کیے۔ اے دنیا کے انسانوں، تم سے بڑے بڑے بادشاہ آئے، اے دنیا کے انسانوں تم سے بڑے بڑے طاقتور آئے، اے دنیا کے انسانوں یہ زندگی مختصر ہے، یہ سانسیں مختصر ہے، ان سانسوں کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ ساری دنیا کے انسان اللہ کے بندے ہیں، تم سارے اللہ کے بندے ہو، تم ساروں کو اللہ کے پاس ایک دن جانا ہے، تم سارے انسان ایک دن لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جاؤ گے۔